محرم کے مہینے بلند شہر کی بات ہے، جسپور میں پڑھاتا تھا اس وقت، ایسے ہی تقریر کر رہا تھا، ایک شخص وہ جو تھا نا 2-4 لڑکوں کو بیٹھ کے اور مجمع میں ہے کھل 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 یہ کر رہا وہ کر رہا، ایک مرتبہ دیکھ لیا میں نے نظر انداز، 2 مرتبہ دیکھ لیا نظر انداز کر لیا، 3 مرتبہ، آدمی کا ہوتا ہی ہے سمجھے، 1-2 مرتبہ ایسے ہی دیکھا، دیکھتے دیکھتے دل کو برا لگ گیا، سمجھ میں آگئی۔ امام پھر بعد میں جا گیا، ارے یار یہ مولانا لوگ ایسے ہی کرتے رہتے، مالدار تھا، پیسے والا تھا، اس نے دلی سے شادی کی تھی، لڑکی جنس کی پینٹ پہنتی تھی، اپنے پیار کی شادی کی تھی، اس نے پیار کی شادی، سمجھے 15 دن نہیں گزرے اللہ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا۔ ڈرو اللہ سے، خوف کرو، کیا دے دیا اس نے؟ اللہ نے اس کے منہ میں کینسر دے دیا، کینسر۔ جب اس لڑکی نے سنا جو بڑا پیار کے دعوے بھرتی تھی، وہ لڑکی چھوڑ کے چلی گئی، گیا دولت روپیہ سمجھے جیوی پنت میں وہاں پہ، تو ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا نہیں آخری سٹیج پہ، بولے 15 ہی دن میں آخری سٹیج پہ، بولے ہاں، پیسے والا تھا بھی نہیں گھبرایا، روپیے والا تھا، ڈاکٹروں کی میٹنگ لے لی، امریکہ تک سے اس نے ڈاکٹر بلا لیے، مگر سب نے یہ کہہ دیا جو کھلاؤ پلاؤ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آخری سٹیج ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا امریکہ کا ہندو، اس نے یہ کہا تھا، ہندو تھا وہ ہندو، اس نے یہ کہا تھا تمہارے یہاں جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، تمہارے یہاں جو قرآن پڑھتے ہیں، تمہارے جو گرو ہوتے گرو، فقیر جو ہوتے فقیر، وہ اپنی لینگویج بول رہا تھا، کہا یہ جو ہوتے ہیں نا تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو قرآن بولتے، اگر اس نے وہ پڑھ کے پھونک دیا، اگر وہ اس نے دعا کر دی تو ہی تمہارا علاج ہو سکتا، ورنہ بھی اس کی دوا کوئی نہیں۔ اب وہ آتا امام صاحب کے پاس، جو جمعے کے دن بھی بیٹھا ہوا ایسے ہی کرتا رہتا تھا، ہنسی مذاق 2-4 اکٹھے، ہر جگہ ہنسی مذاق نہیں چلتی، ہر جگہ ہر چیز نہیں چلتی ہے۔ اب آیا بولے مجھے معاف کر دو اور ایسا اور ویسا، تو میری تقریر سنتے تھے، مجھے فون کیا، قاری یسیر کی بات ہے، قاری یسیر نے مجھے فون کیا، جیسے ہی فون کیا تو میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ بھی 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا، کوئی بات نہیں ہے معاف کر دو، سمجھ میں آگئی، اور ہم نے سب نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے اور اس کے لیے دعا کرو۔ تو اس نے کہا میں کروں کیا حضرت؟ تو میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس سے توبہ کرا لو۔ اس نے توبہ کری، 5 وقت کی نماز کے لیے کہا، اور میں نے کہا ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو، ریلیف مل گیا اس کو، ماشاءاللہ۔ اب وہ جب ٹھیک ہونے لگا، اب تو اس نے کہا میں شادی بھی ایسی کروں گا جو کوئی غریب کی بچی ہو۔ اس نے مجھے فون لگایا، قاری یسیر نے بتایا، میں نے کہا اگر تمہارے گاؤں میں کوئی بیوہ عورت ہو، اس کی لڑکی اگر 35 سال کی تقریباً ہو، کیونکہ تمہاری عمر بھی یہی ہے 35-40 کی ہو گئی، اگر کوئی اتنی عمر کی لڑکی ہو تو رشتہ لے جاؤ، نکاح کرا لو۔ ایک گاؤں میں بیوہ عورت اس کی بیٹی کو کوئی تیار نہیں، کیونکہ اکثر لوگ دولت کے لالچی ہوتے ہیں اور جو ہے جہیز مانگا کرتے ہیں، وہ غریب برتن مانجنے والی کیا دے گی؟ اس نے وہاں پر پیغام بھیج دیا۔ جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا میں تو تجھے ایک کپ چائے بھی نہیں پلا پاؤں گی، کہا نہیں مجھے نکاح کرنا، اور 2 سالیاں تھی، کہا میں اچھے سے شادی کروں گا، ولیمہ وغیرہ، لیکن خرچہ پورا میرا ہوگا، برات بھی آئے گی، نکاح شان سے ہوگا، مگر پورا خرچہ میں دوں گا۔ اور اس نے اعلان کر دیا میری 2 سالیوں سے رشتہ کرے گا جو نمازی ہو تو اس کو میں گھر دوں گا اور 7 لاکھ روپے اس کے کاروبار کے لیے دوں گا۔ مالدار تھا، پیسے والا تھا۔ جب اتنا کہا یہ باتیں ہوئی، میری تاریخ لے لی، 17 تاریخ جمعے کا دن تھا، میری خالی تھی، میں نے کہا میں تاریخ دے دیتا ہوں اور جمعہ تمہارے یہاں کے پڑھاؤں گا، مسجد میں نکاح پڑھاؤں گا۔ جمعہ پڑھایا وہاں، نکاح پڑھایا میں، نکاح پڑھانے کے بعد میں چلا آیا۔ اب وہ لڑکی، غریب کی لڑکی اتنی دعائیں دینے لگی، اللہ اللہ، وہ امام صاحب پڑھ کے پھونکنے لگے، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو امید دے دی، بچے کی امید سے 5واں مہینہ تھا، اب اس کا کینسر پھر ہرا ہو گیا۔ اب اس کی بیوی کو پتہ چلا، وہ تو رونے لگی، بڑی پریشان، کہنے لگی اللہ میری شادی بھی ہوئی تو ایسے، اگر شادی بھی ہوئی تو اس سے میں پریشان۔ اس نے کہا سید صاحب نے ایک تقریر کی تھی کہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی، اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔
اگر اجازت ہو تو بات کر لوں؟ اس نے فون لگا کے بات کری. میں نے کہا ہاں بیٹا. اس نے کہا قرآن میں ہر چیز ہے، شفا ہے، تو کیا کینسر کے لیے بھی تو کوئی آیت ہوگی؟ میں نے بتایا ہاں کینسر کے لیے آیت ہے قرآن میں. اگر تو پڑھ لے بیٹا، اگر تو پڑھ لے تو انشاءاللہ تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا. وہ لڑکی کہنے لگی، غریب کی بچی تھی، کہنے لگی حضرت میں اپنے شوہر کے لیے خون کا ایک قطرہ لگانا چاہتی ہوں، آپ تو بتا دو میں پڑھ لوں گی. میں نے بتایا سن لو، نوٹ کر لو، قرآن کی آیت ہے. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2022 مرتبہ جو یہ آیت 3 مہینے پڑھ لے انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا. ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، نور الدین منظر صاحب کہاں پوچھو چلے گئے. 3 مہینے نہیں گزرے، رام نگر منڈی کی بات ہے. وہ بچی اس کی ماں کو تھا، آج نارمل ہے، بالکل رپورٹ ہے آج نارمل ہے. 3.5 مہینے ہو گئے. تمہارے یہاں پہ سیسوان ہے، یہاں کی ایک بچی، اس کی بہن نے پڑھا. ابھی بھی میرے پاس فون آیا تھا اور 1 ہفتہ پہلے ہی فون آیا تھا. اس نے وہاں پر ایمس ہے کوئی دلی میں، وہاں پہ جا کر کرے ساری رپورٹ ہے، اور پہلے کہہ دیا تھا کینسر تھا، سب رپورٹیں موجود ہیں، اور آج بالکل ایک دم کلیئر. سمجھ؟ ابھی آپ آگے موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، وہ مجھ سے تاریخ مانگ رہے تھے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جبکہ اس بندے نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، صرف فون پہ بات. تو قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب میں نے بتا دیا. وہ لڑکی پڑھنے لگی تہجد. اس نے پوچھا حضور کب پڑھوں؟ مجھے کیا پتا تھا اس حال میں، مجھے پتا تھوڑی تھا امید سے بچے کی. میں نے کہا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ کے پڑھ لے. بولی ٹھیک. اب وہ لڑکی ایک تو اس وقت میں لڑکی جب امید سے ہوتی ہے تو بیچاری ویسے ہی گری پڑی رہتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا ہے. ادھر ٹینشن تھی میرے شوہر کا کیا ہوگا، مگر وہ لڑکی پڑھ رہی ہے. یہ ذی-قعدہ ذی-الحجہ کا مہینہ تھا. لڑکی کمزور ہو گئی، کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا. اب محرم کا مہینہ آ گیا. لڑکی ایک رات پڑھتی رہی، 2 راتیں، 2 مہینے پیچھے پڑے تھے. ادھر محرم کا مہینہ آیا. جب 21ویں رات آئی تو وہ لڑکی قرآن شریف سامنے رکھا، دعا مانگ رہی تھی. اسے چکر آ گیا، کمزور تھی، چکر آ گیا. جیسے ہی چکر آیا اس لڑکی نے ٹیک لگا لی دیوار سے ٹیک لگائی. آنکھیں بند ہو جاتی ہے، کبھی کھول رہی ہے کبھی بند. اس لڑکی کا کہنا میں نے دیکھا قرآن پاک سے ایک ہری لائٹ نکلی. کیا نکلی بولو؟ ایک ہری لائٹ نکلی، اور وہ ہری لائٹ قرآن پاک سے میرے چہرے پہ پڑی. وہ لڑکی کہہ رہی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں خوب دیکھ رہی ہوں. اور وہ ہری لائٹ ایسے جاتے جاتے میرے شوہر کے کمرے میں جا رہی ہے. شوہر کے سر سے لے کے پیر تک قرآن پاک سے وہ لائٹ نکلی، سر سے لے کے پاؤں تک اتر گئی. اور جیسے ہی اتری وہ لڑکی بولی مجھے خنودگی آ گئی، نیند سی آ گئی. میں دیوار سے ٹیک لگائے آنکھ لگ گئی تو میں نے سنا ایک کوئی تھی میرے مڈے پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے بولی بیٹی اٹھ جا، میرے بچوں کا صدقہ مل گیا، تیرا شوہر ٹھیک ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی تو وہاں کچھ بھی نہیں. جلدی سے قرآن پاک کو چوما اور رکھا. فجر کی اذان ہونے لگی اور جا کے شوہر کے اوپر گر گئی. کہا کہ تم ٹھیک ہو گئے، تم ٹھیک ہو. کہا تمہیں کیسے پتا؟ مجھے میری سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ بچوں کا صدقہ مل گیا. وہی کہہ سکتی محرم کا مہینہ. کہا اٹھ جا تم ٹھیک ہو گئے، اٹھ جاؤ. شوہر سمجھا نا بیچاری کمزور ہو گئی، اس حالت سے ہے. دن میں بھی کبھی سے چکر آتا تھا،
اس کے دماغ کا توازن ایسے ہو گیا. شوہر نے پانی پلایا, سر پہ ہاتھ پھرایا, سینے سے لگا, کہا ہاں بیٹھ جاؤ آرام کرو. وہ سمجھا نا طبیعت ناساز ہے, مگر کہنے لگی نہیں میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے, میرے سرتاج تم ٹھیک ہو گئے. فجر کی نماز پڑھی, بیوی نے ناشتہ کرایا, اور رات بھر لڑکی سوئی نہیں تھی. کہنے لگی میرے سرتاج تم چلے جاؤ رپورٹ کرا کیا, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے. بی بی کی تھوڑی اس نے مانی بھی. اس نے سوچا چلو دل کو سمجھانے کے لیے ایک دو رپورٹ کرا لوں جا کے. چلا گیا, گاڑی گھوڑے سب تھے, بلند شہر ہے ہی کتنی دور. اب گیا, جیسے ہی پہنچا جی وی پنت میں, اس نے جب چیک اپ کرایا, رپورٹ کرائی تو نارمل. اب تو اس کا دل کھڑا ہو گیا. اس نے اب کرا ڈالی ساری چیک اپ. اب جب پورے چیک اپ کرائے تو ساری رپورٹ نارمل. اس نے کہا یہ تو کرشمہ ہو گیا. سارے ڈاکٹر بولے نا, بولے یہ بتاؤ تمہارا علاج کس نے کیا, کون سرجن ہے, کون ڈاکٹر؟ کہا میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے, میرا علاج میری بیوی نے کیا ہے. وہ سمجھے نا ان کی بیوی ایم بی بی ایس ہوگی یا ایم ڈی ہوگی. بولے اتنی قابل ہے تو ایسا کرو اپنی بیوی کو ہمارے ہاسپٹل میں رکھ دو. کہا وہ نہیں آنے والی. کہا ایک ہفتے میں کبھی آ جائے, مہینے میں آ جائے, ہم پیپر میں دے دیں گے. کہا تم چکر میں مت پڑو, میری بیوی کوئی ایم ڈی یا ایم بی بی ایس نہیں ہے, وہ تے غریب بچی ہے, اس نے قرآن سے علاج کیا. مگر ادھر شوہر جب گھر سے نکلا تھا تو لڑکی گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہی تھی, اے اللہ تو لاج رکھ لینا, میرے شوہر کو ٹھیک کر دینا. اللہ تو لاج رکھ لینا, شوہر کو ٹھیک کر دے. اب جب آئی تو اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, اور رات بھر بیچاری رات بھر بھوکی رہی تھی, رات بھر بھوکی تھی اس نے, اور سوئی بھی نہیں تھی, کھانا بھی نہیں کھایا تھا. اب پریشان, اس کو بند کر دوں. اب پریشان ہے, لیکن اسے کھانا یاد نہیں آیا, پانی یاد نہیں آیا. وہ لڑکی سیدھی آئی, اسے سیدہ فاطمہ یاد آ گئی. اس نے وضو بنایا اور قرآن پاک کھولا. اسے پتا تھا سیدہ فاطمہ نے فرمایا اگر کوئی بیوی سورہ طٰہٰ, سورہ نور پڑھ کر کے اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے تو اس بیوی کی شوہر کے حق میں دعا ایسی ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا علی کے حق میں ہوا کر. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لڑکی بیچاری روتی جا رہی ہے, دعائیں کرتی جا رہی ہے, پڑھتی جا رہی ہے. جب اس نے پڑھ لیا قرآن کھلا ہوا, کھڑے ہو کر کے دعا کر رہی ہے. اب جب دعا کی, دل پہ لوٹ لے لیا, روتے روتے اسے چکر آ گیا, آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا. بیچاری 7ویں 8ویں مہینے کے حال سے تھی, کچھ کھا پی بھی نہیں رہی تھی, شوہر کی وجہ سے سوکھ کیسے ہو گئی, کانٹا, کمزور ہو گئی. کھڑے اسے چکر آیا, گری, اس کا سر پھٹ گیا, بے ہوش ہو گئی. خون نکلتے نکلتے گلے میں آ گیا, جم گیا. بیچاری کا دوپٹہ کہیں ہے, گھر میں کوئی اور ہے بھی نہیں, قرآن شریف کھلا ہوا, کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں, کوئی اتنا بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے آدھا چمچ پانی پلا دے. اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتے کرتے, آج کی میری بہنیں کتنی ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی. شریف لڑکیاں بھی ہیں. اللہ, اب وہ بیچاری پڑی ہے, صبح سے لے کر کے دوپہر تک پڑی ہے, شوہر کو پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کیا حال ہے. بیوی پریشان, بیچاری بے ہوش پڑی ہے, نہ کھانا ہے نہ پینا, دوپہر تک پڑی رہی. 3-4 بجے تک وہ رپورٹیں کراتا رہا. جب نارمل ہو گئی تو اس نے سوچا, مالدار تھا, جتنے بھی جیب میں پیسے تھے اپنی بیوی کے لیے اس نے سونے کا ہار بنوا لیا. اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو جا کے تحفہ دوں گا. مگر کیا پتا تھا بیوی بھوکی پیاسی بے ہوش پڑی ہے.
قرآن کھلا ہوا ہے، کوئی آدھا چمچ پانی بھی دینے والا نہیں ہے. شوہر خوشی خوشی مٹھائی کا ڈبہ لایا، بی بی کے لیے سونے کا ہار لایا، جتنے بھی پیسے تھے سب اٹھا کے چلایا، اور گھر میں کار کھڑی کر کے فوراً آواز دینے لگا، او کنیز فاطمہ کہاں؟ آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، تم نے میری زندگی پلٹ دی ہے، پلٹ دی ہے. فاطمہ کنیز فاطمہ کہاں؟ ادھر دیکھا نہیں، ادھر دیکھا نہیں. وہ بیچاری غریب لڑکی بے ہوش پڑی ہے صبح سے شام تک. جب کمرے میں گیا تو دوپٹہ لگے اور وہ لڑکی بی بی اس کی بے ہوش پڑی ہے. اس نے بی بی کو دیکھا، اس کا دل کانپ گیا. اس نے قرآن شریف کو چوما اٹھایا رکھا اور بی بی کے سر کو، اس کی گردن کو لے کے اپنی باہوں میں رکھا اور رو کر کے کہنے لگا، مولا پروردگار یہ غریب کی بچی بیچاری پریشان، اس نے تو کسی کا کچھ دکھایا بھی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. مولا پروردگار عالم، اے اللہ اس نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، اس کے ساتھ کس نے ظلم کیا ہے؟ مولا پروردگار عالم، اے اللہ تو رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے. کون ظالم تھا ایسا جس نے میری بی بی کا سر پھاڑ دیا؟ بیچارہ رو رو کر کے بی بی کو گود میں لیے بیٹھا ہے، مگر جب اس کی آنکھوں سے بی بی کے چہرے پہ آنسو گرے، بی بی کو ہوش آ جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جب بی بی کو ہوش آیا، بی بی کود کے ایک دم گھبرا جاتی ہے، میں کس کی گود میں ہوں، میں کہاں پر ہوں؟ ایک اجنبی اچانک میں کسی آدمی کی گود میں ہو تو بولو شریف لڑکی ڈرے گی یا نہیں ڈرے گی؟ بیچاری کانپ گئی، فوراً ادھر ہٹی، کیا بات ہے. لیکن جب شوہر کے چہرے کو دیکھا، رو کر کے پھر چپٹ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے شوہر کے گلے کو چپٹ گئی. میرے سرتاج مجھے معاف کر دینا، میرے دلبر مجھے معاف کر دینا، بتاؤ کیا بات ہے، بتاؤ تمہیں کیا ہوا، بتاؤ رپورٹوں میں کیا آیا ہے. جب اتنا کہا تو وہ بھی شوہر بھی رونے لگا اور بی بی کو چپٹا لیا. چپٹانے کے بعد کہنے لگا، میری بی بی یہ بتاؤ تمہیں کس نے مارا ہے، تمہیں کس نے سر تمہارا پھاڑا، ذرا بولو تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ میں اپنے خون کا ایک قطرہ تم پہ لگا دوں گا، بولو. جب اتنا کہا تو بی بی کہنے لگی، میرے سرتاج ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ شوہر کہنے لگا، نہیں میری بی بی پہلے تمہیں بتانا ہوگا، آج مجھ سے رہا نہیں جا رہا، بولو معاملہ کیا ہے؟ تو بی بی کہنے لگی، میرے سرتاج میں نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، میں رات سوئی بھی نہیں تھی، تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی. پوری بات اس نے بتا دی کہ میں دعا مانگ رہی تھی، چکر آ گیا، گر گئی، سر پھٹ گیا، پھر مجھے پتا نہیں چلا کہ کیا ہوا. شوہر کی آنکھوں میں آنسو اور کئی منٹ بی بی کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، مولا میں غلط راستے پہ تھا، جسے میں بڑے پیار سے دلی پہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے جس کے ساتھ میں ہوٹلوں میں اتنے کھانے کھائے، اتنا گھمایا، گاڑی ڈرائیور سب کچھ دیا، ایک کینسر سن کے وہ چھوڑ کے مجھے چلی گئی اور غریب کی بچی نے میرے لیے دعا کرتے کرتے اپنے آپ کو فنا کر دیا. تم بھی اگر اپنے بچوں کا رشتہ ڈھونڈو، منڈیا ملک والو، منڈی ملک، اگر تم بھی اپنے بچوں کا رشتہ ڈھونڈو، تمہیں مال ملے یا نہ ملے، جہیز ملے یا نہ ملے، مگر شریف لڑکی کو کہہ لینا. شریف لڑکی اگر تمہارے گھر میں آ جائے گی تو بھلے وہ کار لے کے آئے یا نہ آئے، مگر وہ سیدہ فاطمہ کا طور طریقہ ضرور لے کے آئے گی. اور نوجوانوں، تم جو بیویوں کو گالیاں بکتے ہو نا، جو مارتے ہو، توڑتے ہو، شراب پی کے آ کے گھر سے نکال، تمہیں شرم آنی چاہیے.
تمہاری اگر چھوٹی سی بیٹی کو 2 سال 5 سال کی بچی کو کوئی تماچا مار لے تو تمہارا دل نکل جائے گا. اس کے باپ سے پوچھو جس نے 20 سال کی بیٹی تمہارے حوالے کر دی, جس نے اپنے گھر کا نور تمہیں دے دیا, جس نے اپنے گھر کی روشنی تمہیں دے دی, اور تم کہتے ہو کہ بھکمنگے بھکاری ہیں, مجھے یہ نہیں دیا, مجھے وہ نہیں دیا. اللہ اللہ وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج پھر مجھے پتہ نہیں چلا. شوہر کہنے لگا خوش ہو جاؤ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی, میرا کینسر ختم ہو گیا. اللہ جب اتنا کہا کہ میرا کینسر ختم ہو گیا تو بی بی بولی سچ بتاؤ کہیں میرا دل اچھا کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا؟ کہا نہیں سچ میں. تو بی بی نے کہا بس 2 منٹ کے لیے مجھے ہاتھ کھول دو, بس 2 منٹ کی اجازت چاہتی ہوں. شوہر نے اپنی باہیں کھول دی. بی بی نے اپنے شوہر کے ماتھے کو چوما, اپنے کپڑے سنبھالے اور نل پہ گئی, وضو بنایا, مصلی بچھایا, اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی 4 رکعت نماز ادا کی. اللہ 4 رکعت نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد اور پھر اس نے قل هو اللہ شریف جتنا ہو سکا رو رو کر کے پڑھ پڑھ کے اپنے شوہر کے اوپر پھونکا اور کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے تو نے میری زندگی کو لوٹا دیا. شوہر نے نکالا, کہا میں تمہارے لیے کچھ تحفہ لایا ہوں. کہا کیا؟ کہا آج میرے پاس اگر 10 لاکھ بھی ہوتے تو میں تمہارے لیے اتنے کا تحفہ لایا. بس 40,000 روپے بچے تھے تو میں اتنے کا تحفہ لیا, 1 روپیہ جیب میں نہیں چھوڑا, سب تمہارے لیے لیا. کہا کیا تحفہ؟ اس نے کھولا اور اپنی بیوی کو وہ ہار پہنا دیا. جب ہار پہنایا بی بی خوش ہوئی, اور خوش ہونے کے بعد کہا یہ بتاؤ میں اس کی مالک ہو گئی؟ کہا تم اس کی مالک ہو, تم اس کی مالکہ ہو. کہا مالکہ ہو گئی. اس نے اپنے ہار کھولا اور اپنے شوہر کے اوپر اتارا اور اپنے شوہر کی جان کا صدقہ کر دیا. کہا اس ہار سے زیادہ میرے لیے میرے شوہر کی زندگی ہے. اس نے غریبوں کو دے دیا, محتاجوں مسکینوں کو کہا صدقہ کر دو, اگر میری جان بھی دینی پڑے تو اپنے شوہر کے نام پہ قربان کر دوں گی. یہ ہار. اللہ شوہر اور رونے لگا, اے اللہ تو نے مجھے ایسی بیوی عطا فرمائی ہے. اللہ اللہ وہ ہار سونے کا صدقہ عطا کر دیا. پھر جب بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کا پورا زیور عطا کیا. ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ بھی.